اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ کچھ جامع الادویہ کے اہم ٹاپکس دیکھے گئے جو کہ کتابوں کی شکل میں ہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو مصنف امپورٹنٹ ہو گئے، جو طبیب امپورٹنٹ ہو گئے، ہم اس کو تاریخ طب کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اب بات کی جائے کہ یہاں پر ہم نے کل کے روز کے لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ کتاب الصیدلہ، کتاب الصیدنہ اور کتاب الصیدلہ فی الطب کو کس طریقے سے یاد رکھا جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی کتاب آتی ہے تراکیب الادویہ کے نام سے، تو دو کتابیں اصول تراکیب الادویہ کے نام سے اور ایک مقالہ ہے۔ اب اصول تراکیب فی الطب، اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ خجندی نے فی الطب تراکیب کی جو ہے فی الطب بتائی ہے، اس طریقے سے کہ اصول تراکیب طب کے اندر جو اصول تراکیب ہے، جو ترکیب ہے طب کے اندر، وہ بتانے والے خجندی ہے، اور ادویہ کے اندر جو ترکیب بتانے والے ہیں وہ سمرقندی ہیں۔ اس طریقے سے یاد رکھیے کہ طب میں جو ترکیب بتائی ہے کتاب اصول التراکیب فی الطب، یعنی کہ طب میں ترکیب بتانے والے خجندی ہے، اور سمرقندی جو ہے انہوں نے دواؤں کے اندر ترکیب بتائی ہے، یعنی اصول تراکیب الادویہ سمرقندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن سمرقندی کی دوسری اور ایک اہم کتاب ہے جس کو کتاب الاسباب والعلامات کہا جاتا ہے، یہ بھی کتاب امپورٹنٹ ہے۔ ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ دوا سازی کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوا سازی جس کو صیدلہ کہا جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب ہے کہ مقالہ فی ترکیب الادویہ، جو کہ ابو العباس ابن رومیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ادویہ میں ترکیب جو ہے مقالہ، یہ ایک مقالہ ہے، دو کتابیں تھیں، یہ مقالہ ہے جو کہ لکھنے والے ابو العباس ابن رومیہ ہے۔ جب فی ترکیب الادویہ جو ہے مقالہ آ رہا ہے، مقالہ فی ترکیب الادویہ یعنی ادویہ میں ترکیب، جو مقالہ ہے یہ لکھنے والے ابو العباس ابن رومیہ ہے، تو رومیہ ورڈ یاد رکھ لیجئے کیونکہ رومیہ یہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سمرقندی نے ادویہ میں ترکیب بتائی ہے اصول کے اعتبار سے، اور خجندی نے طب میں ترکیب بتائی ہے اصول کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے ہم الفاظ کی شکل میں ہم یہ کتابیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے داؤد بن ابو البیان جو ہے، انہوں نے دستور الادویۃ المرکبہ لکھا ہے۔ اب اس کو یاد کس طریقے سے رکھنا ہے کہ دستور جو بتایا ہے ادویہ مرکبہ کا، وہ داؤد نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے کہ ادویہ مرکبہ کے اندر بغاوت کس نے کی ہے، تو ابن جزار نے کی ہے۔ بغاوت کرنے والے ابن جزار، دستور بتانے والے ادویہ مرکبہ کے داؤد، اور اسی طریقے سے اسرار الادویۃ المرکبہ یعنی ادویہ مرکبہ کے اندر اسرار جو کیا ہے حنین ابن اسحاق نے کیا ہے۔ تو یہ کتابوں کو آسانی سے بذریعہ آسانی ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ادویہ مرکبہ میں دستور داؤد بن ابو البیان، ادویہ مرکبہ کے اندر میں بغاوت ابن جزار، اور ادویہ مرکبہ کے اندر اسرار جو کیا ہے یہ حنین ابن اسحاق نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ میں جو ہے گروپ کے اوپر ڈالا تھا کہ کتاب المسائل کس کی کتاب ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے جس کو کوشچنل میڈیسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ کتاب حنین بن اسحاق کی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، حنین بن اسحاق کی کتاب المسائل بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ اب آتی ہے غنی منی، یہ بھی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ غنی منی جو کہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، جو نوح بن منصور کی ہے، تو غنی منی یہ نوح بن منصور ہم کو رٹنا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بستان المفردات حکیم عبد الحکیم کی ہے، تو بستان آ گیا، تو بستان المفردات یعنی مفردات کی بستان جو ہے یہ عبد الحکیم نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے جامع الجوامع ایک ہے، جامع الجوامع، یہ جو کتاب لکھی ہے حکیم علوی خان کی ہے۔ اور ہم نے ایک پڑھا تھا کتاب الجامع جو کہ رازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب الجامع اگر آتا ہے صرف جامع تو وہ رازی کی ہے، اور جامع الجوامع اگر آتا ہے تو علوی خان کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب النباتات یہ بھی علوی خان کی ہے۔ یہ امپورٹنٹ دو کتابیں ہیں۔ اگر کتاب الجامع آتا ہے تو رازی کی ہے صرف جامع، اور جامع الجوامع اگر آتا ہے تو یہ لکھنے والے علوی خان ہیں۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیے، یہ کویشچن گھما پھرا کے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
ایک کوشچن ہے کہ مخزن الحکمت اور مخزن المرکبات دو کتاب ہے، ایک ہی نام کے ہیں، مخزن لیکن ایک حکمت ہے اور ایک مرکبات ہے۔ تو حکمت اور مرکبات جو لکھنے والے ہیں وہ غلام جیلانی ہیں۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مخزن الحکمت یا مخزن المرکبات کس کی ہے؟ تو دو ہی نام ہے اس میں، ایک حکمت ہے اور ایک مرکبات ہے، تو یہ غلام جیلانی نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب جو مخزن المفردات و مرکبات وہ خواص الادویہ، یعنی سب سے بڑا مخزن المفردات و مرکبات و خواص الادویہ، جو بڑا نام آئے گا مخزن کے تعلق سے، تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کتاب جو ہے امیر حسن کی ہے۔ ایک تو مخزن المفردات ایک ہے، مخزن المرکبات ایک ہے، اور ایک مخزن الحکمت ہے جو کہ غلام جیلانی کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مرکبات اور حکمت جو ہے غلام جیلانی نے بتائی، لیکن مفردات و مرکبات کر کے آتا ہے تو امیر حسن نے۔ اسی طریقے سے اکثیر مخزن جو ہے، مخزن اکثیر کر کے ایک کتاب ہے، کتاب مخزن اکثیر۔ تو اکثیر یاد رکھیے کہ مخزن اکثیر اگر کسی نے بتایا ہے تو پٹنی کر کے یاد رکھیے، پاک پٹنی کی ہے، کہ اکثیر جو ہے مخزن اکثیر یہ پاک پٹنی کی ہے۔ اسی طریقے سے تین الگ الگ کتابیں ہیں جو اہم ہیں اور ان کے نام کے اندر کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ ایک ہے ذخیرہ خوارزم شاہی، ایک ہے ذخیرہ نظام شاہی۔ تو ذخیرہ خوارزم شاہی جو ہے اسماعیل جرجانی کو یاد رکھنا ہے کہ اسماعیل جرجانی نے خوارزم شاہی لکھی۔ خوارزم شاہی جو ذخیرہ ہے وہ اسماعیل جرجانی، اور رستم جرجانی نظام شاہی کا ذخیرہ جو ہے وہ رستم جرجانی۔ اس طریقے سے اس کو یاد رکھیے۔ اس کے بعد کہ جامع الاکاثیر، یہ بھی امپورٹنٹ کتاب اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک اہمیت اس کو حاصل ہے کہ جامع الاکاثیر کس کی کتاب ہے؟ تو نذیر گنگوہی کی جو ہے یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ عربی علاج جو ہے کتنے قسم کا ہوتا تھا؟ تو 4 طریقوں سے ہوتا تھا: علاج بالعقاقیر، علاج بالحجامہ، علاج جو ہے فسد کے ذریعے، اور عمل کئی کے ذریعے۔ اب عقاقیر کہتے کس کو ہے؟ علاج بالعقاقیر کہتے کس کو ہے؟ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ علاج بالعقاقیر کہتے کس کو ہے؟ جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، یا نباتات کچھ اور گھما سکتا ہے کہ کوٹرائزیشن کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقاقیر جو ہے یہ جڑی بوٹیوں کو کہا جاتا ہے، اسی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ اب عربی اطباء کون کون سے ہیں؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی اطباء میں ربن طبری، رازی، ابن سینا، مجوسی اور مسیحی ہے۔ ایک کوشچن یہ بھی میں بہت بار پڑھا چکا ہوں کہ ربن طبری کی 2 اہم کتابیں ہیں، فردوس الحکمت اور الجامع البقراطیہ۔ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ الجامع البقراطیہ جو ہے یہ کوشچن اس لیے امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں ہم سے یہ ہوتی ہیں کہ الجامع البقراطیہ، بقراطیہ کا نام آ گیا، بقرات کا نام آ گیا تو ہم بقرات پہ ٹک کر دیں گے اگر وہاں پر آیا تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ربن طبری کی کتاب تھی جو ربن طبری نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو ترجمہ کرنے والا ثابت بن کرا ہے لیکن اس کے اندر جعلی-نوس آتا ہے۔ کئی ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جعلی-نوس آتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے ثابت بن کرا نے۔ تو جعلی-نوس ہر جگہ جعلی-نوس اگر آ رہا ہے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جعلی-نوس کی صرف 16 کتابیں تھیں جو جوامع الاسکندرین کا نصاب رہی ہے، اور وہ 16 کتابیں ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر وہ کتاب کے علاوہ کہیں جعلی-نوس آ رہا ہے تو وہ اکثر ثابت بن کرا کی جو ہے تصنیف ہے، ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے رازی کی کتاب الحاوی ہے جس کو لائبر کنٹیننس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن سینا کی القانون فی الطب ہے جس کو القانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مجوسی جو کہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کی جو کتاب ہے کامل الصناعت ہے جس کو کتاب الملکی یا کتاب القوانین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو لائبر ریجیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لاطین کے اندر، مغرب کے اندر۔ اسی طریقے سے مسیحی کی کتاب المیعات ہے جو کہ 100 ابواب پر مشتمل تھی، اس لیے اس کا نام کتاب المیعات رکھا گیا۔ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو اپنے ترجمے سے محروم رہی؟ وہ کتاب ہے کتاب المیعات جو کہ مسیحی کی کتاب ہے جو کہ ترجمہ لکھنے سے محروم رہی۔ یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت الحکمت
اب بیت الحکمت کہاں واقع؟ بغداد کے اندر بیت الحکمت واقع ہوا۔ بیت الحکمت کو بنانے والا ہارون رشید ہے، جس کو یحییٰ برمکی جو اس کا جو ہے وزیر تھا، اس نے ہارون رشید کو یہ بنانے کے لیے کہا۔ بیت الحکمت کے اندر جب مامون رشید کے دور میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے اندر کیا تھا کہ لائبریری وغیرہ اس طریقے سے وہ جمع کرتے تھے، جہاں پر بھی وہ جنگ لڑی جاتی وہاں سے جو بھی کتابیں آتی تو ان کو لائبریری کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ اس وقت قیمتی کتابیں اگر کسی کے پاس تھی تو یحییٰ برمکی کے جو ہے جو کمرہ تھا اس کے اندر یحییٰ برمکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی کتابیں تھیں۔ اب اس کے یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ نامور مترجمین جو ہے بیت الحکمت کے کون کون ہیں؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت الحکمت جو ہے، بیت الحکمت کے نامور مترجمین کون کون ہیں اور کنہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو دو لوگوں نے ہی کتابیں ان کی اہم ہیں۔ ایک تو یحییٰ بن ماسویہ جنہوں نے کتاب المشجر لکھی ہے، اسی طریقے سے حنین بن اسحاق، ان کی کتاب المسائل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کوشنل میڈیسن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جبریل بختیشو، یہ بھی وہاں کے مترجم ہیں۔ اسی طریقے سے ثابت بن کرا، میں نے بتایا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ کئی کتابیں ایسی ہیں جس کے نام میں جالینوس آتا ہے، ترجمے جو کیے ہیں وہ کرنے والے ثابت بن کرا ہیں۔ اور ایک ہے ماسر جویل بصری، یہ بھی جو ہے نامور مترجمین بیت الحکمت کے رہے ہیں۔ ایک کوشچن اب ایم سی کیوز کے اندر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سی سی آئی ایم کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو سی سی آئی ایم اور سی سی آر یو ایم، سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن، اور دوسری ہے سینٹرل کونسل ریسرچ اور یونانی میڈیسن۔ تو سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن سی سی آئی ایم کا قیام جو ہے 1971 میں آیا، اور سی سی آر یو ایم کا جو قیام ہے یہ 1979 میں آیا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دونوں بھی پوائنٹ یاد رکھنے کے ہے۔ آر یو ایم یونانی میڈیسن جو ہے، ریسرچ فار یونانی میڈیسن، اس کا قیام 1979 میں آیا۔ ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ این آئی یو ایم بنگلور جو ہے اس کا قیام کب ہوا؟ تو 2003 کے اندر جو ہے این آئی یو ایم بنگلور کا قیام عمل میں آیا۔ اب انسائکلوپیڈیا کی بات کی جاتی ہے کہ انسائکلوپیڈیا ایسی کتاب طب کے اندر کہ جس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، مہارت حاصل ہے۔ تو ادویہ مفردہ کے اندر جامع المفردات کر کے، جامع المفردات کے لکھنے والے ابن بیتار ہے۔ یہ کوشچن بھی وہاں پر پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سے طبیب تھے جو دواؤں کی کھوج کرتے کرتے ڈوب کر وفات پائے؟ تو وہ جو ہے ابن بیتار تھے، جن کی وفات جو ہے دوا کی کھوج کرنے کے لیے جو ہے پانی میں گئے تھے اور وہاں پر ڈوب کر غوطہ خانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، جو کہ تاریخ طب میں ہم کو ملتا ہے۔ دوسری چیز کہ علم الادویہ کی انسائکلوپیڈیا کون سی ہے؟ ایک تو ادویہ مفردہ کی انسائکلوپیڈیا، ایک آتی ہے علم الادویہ کی انسائکلوپیڈیا، تو وہ ہے محیط اعظم۔ اسی طریقے سے ہندی طب کے اندر انسائکلوپیڈیا کون سی ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ چرک سمیتا جو ہے، جو چرک نے لکھی ہے، یہ ہندی طب کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہندی طب کے طبیب اول کون ہے؟ تو ہندی طب کے طبیب اول جو ہے یہ چرک سمیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہندی طب کے علم الجراحت بابائے جراحت کون ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ششرت جو ہے وہ بابائے جراحت ہے، اور ششرت نے ہی ایک کتاب لکھی ہے جس کو ششرت سمیتا کہا جاتا ہے، جنہوں نے مکمل جو ہے جراحت کے بارے میں اس میں لکھا ہے۔ اب آتا ہے یونانی کی انسائکلوپیڈیا، یعنی طب یونانی کی انسائکلوپیڈیا کسے کہا جاتا ہے؟ طبی انسائکلوپیڈیا کسے کہا جاتا ہے؟ تو طبی انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب کو کہا جاتا ہے، جو کہ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے القانون فی الطب کون ہیں؟ شیخ الرئیس بولی سینا، القانون فی الطب لکھا ہے شیخ الرئیس بولی سینا نے۔ اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ابو الطب، ابو الاخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ بقراط کو کہا جاتا ہے، مترادف نام بقراط کے۔ اسی طریقے سے کل کے کوشچن میں نے آپ لوگ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ کامل الصنعت لکھنے کی وجہ سے جو ہے صاحب کامل کا لقب علی ابن عباس مجوسی کو ملا۔ اسی طریقے سے داؤد انطاکی نے ایک کتاب لکھی تھی جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھی تھی، تذکرہ اولو الالباب، تذکرۃ اولو الالباب کر کے کتاب ہے جو لکھنے والے داؤد انطاکی ہیں۔ اب ان کا جو لقب تھا وہ الضریر تھا،
अज़रीर के मानी होते हैं कि आँखों से ना दिखने वाला, जिसकी बीनाई चली गई हो, जो देखता ना हो। तो ये जो है बीनाई इनकी बचपन ही से इनकी बीनाई चली गई थी और ये मुकम्मल तौर पर जो है इनको नज़र नहीं आता था। इसी वजह से जो है अज़रीर का लक़ब दाऊद इंताकी को दिया गया। अब सबसे आखिर में हम लोग देख सकते हैं कि आखिर में सबसे इख्तियारात हैं। अब ये भी किताबें हैं, एक है इख्तियारात कासमी। तो इख्तियारात कासमी, कासमी इख्तियारात अबुल कासिम फ़रिश्ता की लिखी हुई है। कासमी इख्तियारात अबुल कासिम फ़रिश्ता की लिखी हुई है। इसी तरीके से कुतुब शाही इख्तियारात और रिसाला मिक़दारिया, ये मीर मोहम्मद मोमिन ने जो है कुतुब शाही इख्तियारात लिखे हुए हैं। जिस तरीके से कासमी इख्तियारात अबुल कासिम फ़रिश्ता, कुतुब शाही इख्तियारात मीर मोहम्मद मोमिन। और एक आता है कि बदीई इख्तियारात। तो बदीई यहाँ पर आ रहे हैं तो अतार से याद रख लीजिए। अतार के मानी दवा साज के होते हैं, दवा फरोश के होते हैं। और हाजी ज़ैनुद्दीन अतार करके इनका नाम है, हाजी ज़ैनुद्दीन अतार की लिखी हुई है जो इख्तियारात बदीई है। और एक क्वेश्चन कि तिब्बी फार्माकोपिया किसकी लिखी हुई है? तो तिब्बी फार्माकोपिया जो है अबू सुबूर की लिखी हुई है। हमने शुरू में देखा था कि सैदला फ़ित्तिब जो है, एक वो किताब अबू सुबूर की लिखी हुई थी, किताबु सैदला फ़ित्तिब। तिब में सैदला जो किताब है वो अबू सुबूर की है। और एक है कि तिब्बी फार्माकोपिया, ये भी अबू सुबूर की लिखी हुई किताब है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया होगा।